وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں یہ بات پیش کی گئی تھی کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں. ابھی چند دنوں کے بعد رمضان آنے والا ہے، اس کی آمد ہونے والی ہے، اور رمضان کے متعلق، اس کی فضیلت کے متعلق نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے: اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیحین میں نقل کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایمان والو، تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو روزے کو فرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. یہ روزے کا نتیجہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو فرض کیا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ روزے کن پر فرض ہے اور کن کو رخصت دی گئی ہے. تو یہ روزہ جو فرض ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے عاقل ہو، عقل مند ہو. پاگل کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. بالغ ہو، سمجھ شعور کو پہنچ چکا ہو. بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے. مقیم ہو، مسافر پہ روزہ فرض نہیں ہے. اگر عورت ہے تو حیض و نفاس وغیرہ سے پاک صاف ہو، کیونکہ ان پر روزہ فرض نہیں ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ مسلم ہو، مسلمان ہو، کیونکہ بغیر ایمان کے، بغیر اسلام کے کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہے. جس کے اندر طاقت ہو، صلاحیت ہو روزہ رکھنے کی، تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر کو روزہ کی رخصت دی ہے، بیمار کو روزے کی رخصت دی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. کہ تم میں سے جو بیمار ہے اور تم میں سے جو مسافر ہے، وہ جو ہے دوسرے دنوں میں ان گنتی کو، روزے کو قضا کر لے، پورا کر لے. اور جو ایسے لوگ جن کے اندر روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، یا کوئی ایسی بیماری ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، جان لیوا بیماری ہے، تو ان کے لیے بھی روزہ معاف ہے، مگر وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے. ان کے لیے قضا نہیں ہے، بس ان کے لیے فدیہ یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اور جو مسافر ہے، بیمار ہے، اسی طرح جو حیض کے پیریڈ میں جو عورت ہے، اسی طرح جو نفاس کا جو پیریڈ ہوتا ہے، اور جو دودھ پلانے والی عورت ہے، اور اسی طرح جو حاملہ پریگننٹ عورت ہے، تو ان کے لیے روزے کی چھوٹ دی گئی ہے، ان کو رخصت دی گئی ہے، تاکہ یہ اپنی ذمہ داری کو کما حق کا نبھا سکے، پاک صاف ہو سکے، اور جو سفر کی وجہ سے جو تھکاوٹ انسان کو آتی ہے وہ زائل ہو سکے. جب وہ اچھے سے سفر سے فارغ ہو تو روزے کی قضا کر لے. اسی طرح حیض و نفاس والی جو عورتیں ہیں، جب وہ حیض و نفاس سے فارغ ہو تو روزے کی قضا کر لے. اسی طرح جو دودھ پلانے والی عورت ہے، جب وہ بچے کو دودھ پلانا ختم کر دے، اس دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے، تب وہ روزے کی قضا کر لے. اسی طرح جو حاملہ عورت ہے، جب اس کا حمل
ساکت ہو جائے یا اس کا عمل وضع ہو جائے تب وہ روزے کی قضا پوری کر لے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس اذا حاضر لم تصلی ولم تصم. رواہ البخاری. اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حیض سے ہوتی ہے, پیریڈ میں ہوتی ہے, تو نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے. لیکن نماز اور روزے میں فرق ہے. اب حیض کے پیریڈ میں, نفاس کے پیریڈ میں جو نماز اس سے چھوٹی ہے اس کی قضا نہیں ہے, وہ نماز ریٹرن نہیں پڑے گی. لیکن جو روزہ اس سے چھوٹا ہے اس کی قضا اس کو کرنا ہے. حیض کے پیریڈ سے پاک ہونے کے بعد وہ روزہ اس کو رکھنا ہے. اسی طرح جو ہے نیت کے مسائل ہے. یہ روزہ رکھنے کے لیے سب سے پہلے نیت شرط ہے, کیونکہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی پہلی حدیث جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. یہ اعمال کا جو دار و مدار ان نیتوں پر ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اپنی نیت درست کر لیا, اخلاص نیت کے اندر ہو, اللہ کی رضا نیت کے اندر ہو. تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی خوشی اور اس کی رضا چاہنے کی نیت سے روزہ رکھے. اور روزے کی جو نیت ہے یہ فجر سے پہلے کر لے, کیونکہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے, وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو اپنی سنن کے اندر بیان کیا ہے. تو لہذا فجر کی نماز سے پہلے روزے کی نیت کر لینا ضروری ہے. اب نیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کوئی الفاظ ادا کریں, جیسے کہ لوگ ادا کرتے ہیں نویت, اس طرح کے الفاظ لوگ ادا کرتے ہیں. تو نیت جو ہے الفاظ سے ادا نہیں کی جاتی ہے, نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے. آپ رات ہی میں نیت کر لے, دل سے سوچ لے کہ میں کل انشاءاللہ روزہ رکھوں گا, یا فجر سے پہلے کے دل کے اندر سوچ لے کہ میں روزہ رکھوں گا. ویسے بھی جب رمضان آتا ہے تو انسان یہی سوچ کر سوتا ہے کہ صبح میں مجھے اٹھنا ہے, سحری کرنا ہے, روزہ رکھنا ہے. تو اس کے اندر دل کے اندر ایک خواہش ہونی چاہیے, ایک نیت ہونی چاہیے. تو وہی دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے. تو محترم ناظرین, یہ تھے چند افراد جن پر روزہ فرض کیا گیا ہے, اور کن لوگوں کو رخصت دی گئی ہے ان کی فہرست بھی ہم نے آج بیان کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.